اور مغلیہ دربار کا المیہ نامی ایک ماخذ اور ساتھ ہی محمد منتظر مہدی صاحب کی آرا۔ اچھا، محمد منتظر مہدی، وہ جو دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز یوٹیوب چینل چلاتے ہیں؟ جی بالکل وہی، ان کے تجزیے کو بھی ہم شامل کریں گے۔ زبردست۔ تو مقصد یہی ہے کہ اس لازوال کہانی کے ادبی تاریخی پہلوؤں کو سمجھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ صدی گزرنے کے بعد بھی یہ محبت اور طاقت کی جنگ ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ جذباتی اور فکر انگیز سفر۔ سب سے پہلے مصنف کی بات کرتے ہیں، امتیاز علی تاج۔ جی، امتیاز علی تاج 1970 اردو ڈرامے کے بنیاد گزاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور انارکلی تو ان کا شاہکار مانا جاتا ہے، 1922 میں شائع ہوا۔ بالکل، اور جب یہ سامنے آیا تو اس نے تاریخ، رومانوی جذبات اور تھیٹر کی تکنیک کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی خوبصورتی سے ملایا۔ اسی وجہ سے شاید اردو ڈرامے کو ایک عالمی پہچان ملی۔ یقیناً اس ڈرامے کا بہت بڑا کردار ہے اس میں۔ اچھا، اور کہانی کا مرکز، وہ بنیادی کشمکش کیا ہے؟ دیکھیں، کشمکش بہت واضح ہے۔ ایک طرف ولی عہد شہزادہ سلیم ہے جو بعد میں جہانگیر بنے، اور ان کا عشق ایک کنیز انارکلی سے۔ جی، اور دوسری طرف ہیں شہنشاہ اکبر، جن کے لیے یہ صرف بیٹے کا عشق نہیں بلکہ یہ مغلیہ سلطنت کے اصول و شاہی وقار پر ایک سوالیہ نشان تھا۔ بالکل، یہ ذاتی جذبات اور ریاستی اصولوں کا ٹکراؤ تھا، طاقت اور محبت کی ازلی جنگ۔ اور یہیں سے کہانی وہ سنسنی خیز موڑ لیتی ہے نا؟ جی، جب اکبر فیصلہ کرتے ہیں اور ان کا فیصلہ محبت کے حق میں نہیں ہوتا۔ وہ فیصلہ، انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوا دینے کا حکم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر بھی۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دربار کی شان و شوکت ایک دم بھیانک لگنے لگتی ہے، ایک خاموش مقتل جیسے۔ اور کرداروں کے مکالمے، وہ اس کرب کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ بہت خوبصورتی سے۔ اکبر کا وہ جلال، سلطنت میں بادشاہ کا حکم قانون ہوتا ہے، اور سلیم کی وہ بے بسی اور بغاوت، یہ میرا عشق ہے جسے تم بغاوت سمجھ بیٹھے ہو۔ اور پھر انارکلی کا وہ عزم، وہ قربانی، جب وہ کہتی ہے کہ اگر مرنا ہی سلیم کی محبت کا ثبوت ہے تو قبول ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں لگتے، ایسا لگتا ہے کردار خود بول رہے ہیں۔ یہی تو امتیاز علی تاج کا کمال ہے، کردار نگاری لاجواب ہے۔ اکبر کا جلال اور بے بسی، سلیم کا عشق اور لاچاری گی، اور انارکلی کی محبت اور اس کی قیمت، یہ کردار آج بھی زندہ محسوس ہوتے ہیں۔ بلا شبہ۔ اسی لیے تو مشرق میں اس کا موازنہ اکثر شیکسپیئر کے رومیو اینڈ جولیٹ سے کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک دلچسپ موازنہ ہے۔ جی، کیونکہ یہ بھی محبت، طاقت، سماجی فرق اور قربانی جیسے آفاقی موضوعات کو چھیڑتا ہے۔ تبھی تو یہ کہانی بار بار تھیٹر، فلموں، ادب میں سامنے آتی رہی ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، یہاں ڈاکٹر ذوالفقار علی چودھری کے انگریزی ترجمے کا ذکر بھی اہم ہے، انارکلی، اے پلے ان انگلش۔ ہاں، یہ کوشش کہ عالمی قارئین تک یہ کہانی پہنچے۔ اگرچہ ظاہر ہے اصل زبان کا پورا تاثر ترجمے میں لانا ہمیشہ ایک چیلنج رہتا ہے۔ بالکل۔ اب آتے ہیں محمد منتظر مہدی صاحب کے تجزیے کی طرف۔ آپ نے ذکر کیا تھا۔ جی، مہدی صاحب جو اپنے یوٹیوب پلیٹ فارم دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز پر ادبی کاموں کا جائزہ لیتے ہیں، وہ ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں۔ کیا؟ وہ انارکلی کو صرف ایک رقاصہ یا کنیز کے طور پر نہیں دیکھتے۔ اچھا، تو پھر؟ وہ اسے اس محبت کی آواز، ایک علامت سمجھتے ہیں جو دربار کی، سماج کی طاقت کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ دیتی ہے۔ واہ، یہ گہری بات ہے۔ اور وہ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ کیا محبت واقعی تخت و تاج سے کمزور ہے؟ یہ سوال تو آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ ان کا یہ تقابلی جائزہ اردو اور انگریزی متن کو سامنے رکھ کر ہمیں کہانی کی تاریخی اور جذباتی گہرائی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو یہ صرف ایک رومانوی المیہ نہیں، بلکہ اقتدار کے سامنے فرد کی بے بسی کا نوحہ بھی ہے۔ بالکل۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ انارکلی وہ ایک کردار سے بڑھ کر ایک استعارہ بن گئی ہے۔ ہر اس محبت کا جسے معاشرہ یا طاقت قبول نہیں کرتی، اس کی کہانی آج بھی گونجتی ہے۔ صحیح کہا۔ اور آخر میں یہ ڈرامہ ایک سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا سچی محبت مر کر بھی امر ہو جاتی ہے؟ جی، یہ خیال کہ محبت طاقت اور موت پر بھی غالب آ سکتی ہے، اس میں ایک عجیب سی کشش ہے۔
تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج کی اس عملی دنیا میں اس خیال کے کیا معنی ہیں؟ بالکل، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔